بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان وضو کے دوران وضو کے کچھ اعضاء کو دھونا بھول جائے، مثال کے طور پہ چہرہ دھونے کے بعد وہ بایاں بازو دھونا شروع کر دے اور دایاں بازو دھونا بھول جائے، یا اسی طرح کوئی اور حصہ اس کا بھول جائے اور اس کے اگلے عضو میں مشغول ہو جائے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کو دوبارہ نئے سرے سے انجام دے، یعنی جو حصہ اس نے چھوڑ دیا تھا اس کو وہیں سے دوبارہ نئے سرے سے انجام دینا چاہیے، یعنی اسی پر اکتفا کرنا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ایک حصہ درمیان میں رہ جائے یا اس کو بھول جائے، یا مثال کے طور پر اس کو کوئی ایسا کام عارض ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو وضو وہیں پہ چھوڑنا پڑ جائے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کو دوبارہ نئے سرے سے انجام دے۔ اس کی وجہ روایات میں یہ بیان ہوئی ہے کہ چونکہ وضو کے اعضاء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک حصہ دوسرے حصے کے تابع ہوتا ہے، تو یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر بھی اتصال پایا جائے تو ان کے درمیان اگر کسی قسم کا فاصلہ آ جائے تو وہ فاصلہ جو ہے ان چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز اصلاً انجام نہیں ہو پاتی۔ تو لہٰذا اس بنا پر یہ حکم دیا گیا کہ اگر وضو کے کچھ اعضاء بھول جائیں تو ان کو دوبارہ نئے سرے سے انجام دینا چاہیے۔ تو لہٰذا اس بنا پر یہ حکم دیا گیا کہ اگر وضو کے کچھ اعضاء بھول جائیں تو ان کو دوبارہ نئے سرے سے انجام دینا چاہیے۔